رمضان کریم کریم کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کچھ بات ہم اس حوالے سے کرتے ہیں کہ رمضان ایک شاندار مہینہ، اللہ کی رحمت والا مہینہ آیا چاہتا ہے. تو دیکھیں، بڑا چانس ہو اور بندہ کچھ بھی اویل نہ کرے یا بہت تھوڑا اویل کرے، حاصل کرے، تو یقیناً یہ ایک بد نصیبی کی بات ہوگی. لہٰذا ہم رمضان سے پہلے کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں اور اپنے کچھ ٹارگٹس متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ویسے تو یہ لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن میں مزاح کے طور پر بھی اور وہ حقیقتاً بھی آپ کو ایک یو ٹرن کا مشورہ دینا چاہتا ہوں، جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. میرا اللہ ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس یو ٹرن کا کیا مطلب ہے. ایک کام ایسا ہے جس کو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اسے چھوڑنا ہے، ہمیں اسے رک جانا ہے، وہ نہیں کرنا. اور ایک کام ہے جس کو ہم بہت کم کرتے ہیں یا بلکہ اس کو الٹ کرتے ہیں، اب اس کو سیدھا کرنا ہے. لہٰذا یہ اس کے بارے میں آپ سے بات ہوگی. مثلا ہم دو لوگ بیٹھے ہیں، یہ مرد ہوں یا خواتین، تو اب کیا سمجھتے ہیں ہم کس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کسی تیسرے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی دو لوگ جب تین ہو جاتے ہیں تو کسی چوتھے، اور چار ہو جاتے ہیں تو کسی پانچویں کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مجلس میں کسی نے پوچھا کہ بھئی ہمیں یہ کام نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ہم نے بولنا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرنی. لیکن یہ اتنی بڑی برائی ہے. پہلی بات تو یہ کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو برائی ہم غیبت کا ذکر ہوا نا، تو عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن جس برائی کی ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ تمہارے بھائی میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، پہلی جو بڑا المیہ ہوا ہے وہ یہ کہ یہ ہماری عادت بن گئی ہے. اس کو ہم برائی سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے وہ سینسرز اور ضمیر کا وہ جو ایک کچوکا ہوتا ہے اور وہ جو ریڈ لائٹ الرٹ ہوتی ہے اندر سے آن ہو جاتی ہے، اب وہ آن ہونا ختم ہو گئی ہے. ہم اس برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں. برا سمجھیں گے تو چھوڑیں گے نا. پہلی بات یہ ہے کہ اس رمضان میں ہمیں اس کو وہ سینسر دوبارہ سے آن کرنے ہیں، اس برائی کو برائی سمجھنا ہے. اور یہ اتنی خطرناک برائی ہے کہ سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سزا یا جو اس کی مماثلت، یعنی یہ کتنی بڑی بنائی ہے، اس کی خوفناکی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ گویا یہ ایسی بات ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. یعنی ایک تو بھائی مرا ہوا اور اس کی بوٹیاں نوچی جائیں یا اس کے گوشت کھایا جائے. اس سے مثال دے کے فرمایا کہ غیبت ایسی ہے، اتنی خوفناک. دیکھیں نا، یہ منظر اگر آپ اپنے آنکھوں میں لائیں گے اور ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کتنا خوفناک منظر ہے. بھائی کا فوت ہو جانا بہت ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور پھر اس بھائی کی بوٹیاں کاٹی جا رہی ہوں اور وہ کھائی جا رہی ہوں. گویا یہ اتنا خوفناک منظر ہے جو الحجرات قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ کتنی خوفناک بات ہے. اچھا، اب یہ ہمارا بالکل ایک عادت ہے، عادت ثانیہ ہے. میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، عورتوں مردوں میں کسی میں اس میں مسئلہ نہیں ہے، سب ایک جیسا کام کر رہے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں، سب ایک جیسا عمل کر رہے ہیں، ایک جیسا ذکر کر رہے ہیں. اچھا، اب اس کو کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے تو اپنے اندر آپ اس کو تہیہ کریں کہ اب ہمیں اس کام سے اس رمضان میں یہ کام کرنا ہے کہ یہ ٹرن لینا ہے ریورس. اب سے ہمیں یہ نہیں کرنا، یہ برائی نہیں، چاہے خاموش بیٹھنا پڑ جائے، یہ کام نہیں کرنا. اور دوسری بات کیا، اچھا اب اس کے لیے نا کچھ حفاظتی دیواریں آپ کو بنانی پڑیں گی. اکیلے سے ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی فیملی میں بیٹھ کے اس برائی کو ایسے ہی ڈسکس کریں یا اس ویڈیو کو سن لیں اور اس میں پھر ڈیٹیل سے اس پہ بات ہو. ایون سورہ الحجرات اور اس کا ترجمہ کھول لیجئے اور وہاں اس کو پڑھیے، پھر تصور کیجئے اور پھر آپس میں طے کیجئے کہ ہاں اس گھر کے اندر، دیکھیں آپ کو اپنے گھر والے عزیز ہیں نا، سارے رشتے عزیز ہیں نا، تو ان کو کیا جہنم کی آگ اور اس خوفناک چیز سے بچانا نہیں ہے؟ اس کے لیے یہ رمضان بہترین موقع ہے
کہ آپ طے کریں اور رمضان کے بالکل آغاز میں یا بھی ایک اس سے پہلے ممکن ہو تو اس سے پہلے کر لیں، ورنہ رمضان کے ابتدائی دنوں کے اندر بیٹھ کے سورہ الحجرات کو بھی پڑھ لیں، اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں اور پھر ایک دوسرے کو یہ اجازت دیں کہ ہم میں سے جو بھی اپنے گھر کے اندر کسی کی غیبت شروع کرے، چھوٹا ہو تو بڑے اس کو بڑی محبت کے ساتھ روکتے ہیں، اس کو اجازت نہیں بھئی یہ وہ ہم نے طے کیا تھا نا رمضان کی شروع میں، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی بڑا یہ کام کرے تو چھوٹوں کو یہ اجازت دیں کہ ان کے ابھی سے ان کے یہ ریڈ سگنل آن ہونے شروع ہوں اور ان کو یہ اجازت ہو کہ وہ گھر کے بڑوں کو روک دیں کہ ابو جی، امی جی، دادی اماں، نانی اماں، دادا ابو، یہ ہم نے طے کیا تھا یکم رمضان کو کہ اس دفعہ ہم نے غیبت سے جان چھڑانی ہے، تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ غیبت ہے۔ یہ اگر آپ حفاظتی حلقہ قائم کریں گے، یہ چند دوستوں کے اندر اس مل کے جتنا اس کا دائرہ وسیع کر سکتے ہیں وہ کریں، نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ہم مسلسل اس سے رکنے کی پریکٹس کریں گے یہ رمضان کا مہینہ، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ ہم اس سے رک پائیں اور یہ ہماری عادت سے نکلنا شروع ہو جائے۔ یعنی اگر آگے بہت زیادہ غیبت ہوتی ہے تو انشاءاللہ بہت کم رہ جائے گی، اتنا فرق پڑے گا اور یہ رمضان کا ایک کمال فائدہ ہوگا جو آپ کا حاصل ہوگا۔ اور دوسرا کام، ہمیں شکر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ہر سال بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور لیکن ہمارا وہ سینس اور ہمارے وہ جو سوچنے کا طریقہ ہے نا وہ چونکہ الٹ ہو چکا ہے، لہٰذا ہم شکر کرنے میں بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میری زبان سے لفظ نکل رہے ہیں اور وہ فضا میں تیرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کی، یہ ٹیکنالوجی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی اصولوں پہ قائم ہے، اس کی بنیاد پر آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر۔ چھوٹی یہ میری آنکھیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، یا آپ کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، یا یہ میرے کان جو میری اپنی بات کو سن رہے ہیں، یا آپ کے کان جو اس ویڈیو کے جو آواز ہے اس کو سن رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر گھر کے اندر اس رمضان سے ہم نے یہ عادت بنانی ہے کہ افطار پہ اکٹھے ہوں، یا تراویح کے بعد اکٹھے ہوں، یا سحری پہ اکٹھے ہوں، ہمیں اللہ کا شکر کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، اس پہ بات کرنی ہے، چاہے کسی ایک چیز پہ بات کریں۔ دیکھیں میں اور آپ تو ایک لقمہ لینے کے قابل نہیں اگر اللہ کی رحمت میسر نہ ہو، ایک لقمہ اندر معدے تک پہنچانے کے قابل نہیں ہے اگر اللہ کی رحمت میسر نہ ہو، وہ اس لقمے کو ہم پروسیس کر کے ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے اگر اللہ کی رحمت میسر نہ ہو، اور اس ہضم کیے ہوئے کا جو فالتو چیز ہے اس کو جسم سے نکالنے کے قابل نہیں ہے کہ اگر اللہ کی رحمت اور اس کی نعمتیں میسر نہ ہو۔ اتنا بے بس انسان، اس کو تو سراپا شکر ہونا چاہیے۔ تو اس رمضان کے اندر جو کرنے کا کام ہے یہ ہے کہ ہم بیٹھیں اور شکر کو اپنی زبان پہ لائیں جتنا زیادہ، اور اس کے آپ دیکھیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے نا، شکر گزار بنو گے، ہم اور زیادہ دیں گے۔ اچھا اگر یہ دو کام ہم نے شروع کیے نا انشاءاللہ اس رمضان، اور مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کر دیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کی جو برکات ہوں گی نا وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، گھر کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنی کمائی کے اندر، اپنے ماحول کے اندر۔ لیکن اس کام کو اب چھوڑنا نہیں، رمضان میں ہم نے اس کا آغاز کرنا ہے اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جانا ہے، بڑھاتے چلے جانا ہے، یعنی غیبت سے دور ہوتے چلے جانا ہے اور شکر کو اپنی زندگی کا، اپنے لفظوں کا حصہ بناتے چلے جانا، اپنی زندگی کا طریقہ کار شکر بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا قیمتی ترین اور ہمارے لیے اپنی جنت مختص کرنے کا ایک ذریعہ بنا دے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم کریم کریم، رمضان کریم کریم۔